سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے ضمن میں جو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ تسبیح اور تحمید کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نصر میں بھی ہم نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ تسبیح کا معاملہ اور تحمید کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کو پھر دہرا دیا جاتا ہے کہ ایک تسبیح ہوتی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر کمی کی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں، اور تحمید میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بہتر، خوبصورت اور اعلیٰ چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ جس کو آپ بے عیب کہیں گے اسی کی آپ تعریف کریں گے، جس کو آپ بے عیب نہیں سمجھتے اس کی آپ تعریف نہیں کرتے۔ یہ تو ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے بعد تسبیح کو علیحدہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ کو علیحدہ بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ جو ہے میرے پسندیدہ ترین نقطوں میں سے ہے، اور اس کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے کہ کیوں ہمیں یہ ذکر کروایا جاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ بے عیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بے عیب کر دیتا ہے، اس کی کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ، تو وہ تعریف ہماری طرف لوٹ کر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تعریف کی محتاج نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ اکبر کہتے ہیں، تعظیم بیان کرتے ہیں، تو ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نہیں ہوتی ہے، وہ تعریف واپس لوٹ کے ہماری طرف ہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت نقطہ ہے جو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر میں ہے۔ پھر اس ضمن میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دیں، اشرک بھی ازری، کہ اس سے جو ہے وہ میری بیک مضبوط ہو جائے گی اور میرے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے تاکہ نسبحہ کا کثیراً، ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کیا کریں، ونذکرہ کا کثیراً، اور ہم آپ کو بہت زیادہ یاد کیا کریں۔ تو اب یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بھائی کی سپورٹ چاہیے، تو بھائی کی سپورٹ سے آپ یہ کہیں کہ مجھے لڑنے میں، مقابلہ کرنے میں اور معاملات میں مدد ملے گی، لیکن وہ بھائی کی سپورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے مجھے یہ مدد ملے گی کہ ہم تسبیح بہت زیادہ کریں گے اور ہم تذکیر بہت زیادہ کریں گے۔ تو اس ضمن میں مفسرین کرام جو نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نسبحہ کا کثیراً، کہ جب میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا تو وہ مجھے میری کمی کا احساس دلائے گا، میری کمیوں کی نشاندہی کروائے گا، تو مجھے یہ احساس رہے گا کہ تعریف والی ذات تو صرف آپ ہی کی ذات ہے، تو گویا کہ اس کا ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے تسبیح کرنے میں میرا معاون ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ صرف آپ کی ذات پاک ہے، اور کوئی میرا ساتھی ہوگا جو مجھے مسلسل اس بات کا احساس دلائے گا اور میں اس کو احساس اس بات کا دلاؤں گا، تو یہ احساس پھر ہمارے لیے دوسری کیا کیفیت پیدا کرے گا، نذکرہ کا کثیراً، کہ ہم اتنا ہی زیادہ آپ کو یاد کرنے والے ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنا انسان کو اپنی کمیوں کا احساس ہوتا جاتا ہے اور وہ اپنی کمیوں کا اعتراف کرتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والا ہو جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ بات ہے جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہاں پہ کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت نقطہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ نسبح بحمدک کا کہا گیا کہ ہم آپ کی تسبیح آپ کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن جب تقدیس کی بات آئی تو فرمایا کہ نقدس لکا، ہم آپ کے لیے تصدیق کو بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ ایک فرق آ گیا، تسبیح اور تحمید کے ساتھ لکا نہیں آیا، لیکن تقدیس کے ساتھ جو ہے وہ لکا آیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک قانون بیان کیا جاتا ہے کہ ان اجتمع تفرقا، اگر دو چیزیں ایک جیسی اکٹھی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ الگ الگ معنی دیتی ہیں، اور ان تفرقہ اجتماع، اگر دو چیزیں جو ہیں وہ جو ایک جیسی ہوں وہ الگ الگ بیان کی جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک جیسا معنی ہوتا ہے۔ میں پھر بات کو دہرا دیتی ہوں کہ جب دو سملر ورڈ جو ہیں، ایک جیسے الفاظ جو ہیں وہ اکٹھے ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ ڈیفرنٹ معنی دیتے ہیں، مگر انہی ایک جیسے الفاظ کو اگر مختلف دو جگہوں پہ ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ الگ الگ جو ہیں وہ تاثر دیتے ہیں۔
لہٰذا یہاں پہ تسبیح کو علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے اور تقدیس کو جو ہے وہ لقا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ تسبیح تو صرف آپ کی ذات کی ہو سکتی ہے اور تحمید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں تک رہا معاملہ تقدیس کا، کسی چیز کو مقدس کرنے کا، پاک کرنے کا، تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ ہر پاک چیز کو، مقدس چیز کو، احترام والی چیز کو ہم کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ارض مقدسہ، بیت المقدس، روح القدس۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بیت المقدس بہت مبارک جگہ ہے اور اس کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ روح القدس کہا جاتا ہے کہ یہ جو روح ہوتی ہے یہ بڑی پاکیزہ مخلوق ہوتی ہے اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بنائی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم کسی چیز، کسی جگہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے یہ مسبح ہے، یہ محمد ہے، وہ تو صرف نبی علیہ السلام کی ذات عالی ہے، لیکن ہم کسی جگہ یا چیز کے بارے میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ بہت مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے، یہ مقدس کتاب ہے۔ تو گویا کہ یہ جو تقدیس ہے یہ چیزوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ زمین مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ارض مقدسہ ہے۔ ہم بیت المقدس اس لیے کہتے ہیں، ہم کتاب کو مقدس اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ تحمید کو ہم کسی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، تسبیح کو ہم کسی اور ہستی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، لیکن تقدیس کو ہم چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور وہ اس لیے مقدس ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدس کیا ہوتا ہے۔